السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد فقالت زینب بنت علی یا اہل الکوفہ وانا ترحزون قتل سلیل خاتم النبوہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام عزاداروں کا مقام عزاداری پر چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، عزادار موجود ہیں، خداوند متعال عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ دشمنان عزاداری، دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو خداوند متعال نیست و نابود فرمائے۔ جو مومنین مومنات مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لباس صحت عطا فرمائے۔ بالخصوص بیمار کربلا کے صدقے میں حاجی صاحب مریض ہیں، اور اسی طرح بزرگوار غلام مجتبیٰ صاحب مریض ہیں، ان کے فرزند مریض ہیں۔ پروردگار ان سب کو لباس صحت عطا فرمائے، طول عمر عطا فرمائے۔ باقی بھی جو مریض ہیں سب کو خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ علماء حق کا مراجع عظام کا سایہ دراز فرمائے۔ ہمارے حقیقی وارث ولی برحق امام زمانہ اجل اللہ فارغ و شریف کا جل ظہور فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولی کے لیے آپ سب اپنی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بزرگان گراں قدر، واجب الاحترام جوانان، دوستان، سامعین محترم، سید الشہداء کا قیام مکہ سے نکلنا، اسلام کا علم بلند کر کے، دین کا علم بلند کر کے، شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے اور طاغوتیت و کفر و شرک کے خاتمے کے لیے، ظلم و استبداد کے تختے کو الٹنے کے لیے مدینے کو چھوڑنا، مکہ آنا، مکہ میں 4 مہینے کچھ دن گزار کے وہاں سے رخت سفر باندھنا اور 2 محرم کو کربلا آ پہنچنا۔ دعوت فکر سب کو دی، دعوت دین سب کو دی، دعوت اسلام سب کو دی کہ ہمارے ساتھ آ جائیں، لیکن ساتھ ہی چونکہ شروع میں کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ وہی آ سکتا ہے من کانا فینا بازلن محجتہ، آئے گا وہی جو اپنی گردن کا خون دینا جانتا ہے، جو اپنی گردن کٹوانا جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، خوف کھاتا ہے، کسی قسم کا ڈر ہے اس کے دل کے اندر، وہ نہ آئے حسین کے ساتھ۔ حسین کے ساتھ وہی ہے جو اپنا بہتا ہوا خون دیکھ سکتا ہے۔ دعوت دی، کربلا پہنچے، اور کربلا کے اندر آ کر بھی عصر عاشور تک مختلف خطبات امام نے دیے۔ یہ امام کے سفر نامے کو آپ کبھی پڑھیں مفصلاً تفصیلاً، اگر عربی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ترجمہ پڑھتے رہیں، جہاں جہاں جن جن مقامات پر امام نے خطبے دیے اور اپنا مقصد بیان کیا کیوں جا رہا ہوں۔ ایک تو شروع میں پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا وصیت نامے کے اندر کہ انما رجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، بگڑ گئی ہے، بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ نمازیں پڑھ رہے تھے سارے، حج میں مصروف تھے سارے، آئے ہوئے تھے مکہ کے اندر بھی حج کرنے کے لیے کافی دور دراز سے لوگ حاجی، لیکن امام کہہ رہے تھے کہ نہ، انہی حاجیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ حاجی ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ پابند ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، ہر چیز کے پابند ہیں، لیکن اگر یہ صالح ہوتے تو یزید کو قبول نہ کرتے۔ ان کے سامنے ایک طرف امام ہادی ہے، امام ان کا رہنما، پیشوا، ہدایت کا مینارہ، ان کے سامنے ایک طرف سے کفر کا
علمبردار ان کے سامنے ہے، اس کفر کے علمبردار کے سامنے سب چپ ہیں، خاموش ہیں، کوئی بولتا نہیں ہے، زبان کھولتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آئے کربلا کے اندر آ کر پیغام حریت دیا، نجات کا پیغام دیا، ہدایت کا پیغام دیا، آزادی کا پیغام دیا۔ جیسے ابھی آج کل انہی دنوں میں میرے خیال میں پاکستان کا یوم آزادی ہے، ایک قوم آزاد ہوئی تھی۔ پہلے اکٹھے رہتے تھے ہندو بھی اور باقی مسلمان بھی، سب کے سب، اور مسلمان ان کے تابع رہتے تھے، انہی کے ایما پہ چلتے تھے، انہی کے نظام کے سائے میں زندگی گزارتے تھے، انہی کے قوانین پر عمل کرتے تھے اور انہی کے ساتھ مل کر رہتے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے کہا کہ نہ، ہندوؤں کے بنائے ہوئے قوانین پر مسلمانوں کو نہیں چلنا چاہیے، عمل نہیں کرنا چاہیے، زندگی بسر نہیں کرنا چاہیے، وہ ہندو ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اسی بنا پر ملک الگ ہوا، تقسیم ہوا، اور لا الہ کی بنیاد پر ایک نظام بنایا گیا کہ قوم جو ہے اس نظام کے اندر رہے گی تاکہ کھل کر عبادت کرے، اپنے خدا کے سامنے جھکے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ آزادی دلوائی گئی قوم کو۔ سید الشہداء نے بھی کہا کہ ان کو آزاد ہونا چاہیے۔ جو امت محمدی ہے اور جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، یزید کے ظلم کے سائے میں رہ رہے ہیں، یزید کے ستم کے سائے میں رہ رہے ہیں، یزید کے نظام کے سائے میں، طاغوت کے نظام کے سائے میں رہ رہے ہیں، پڑھتے لا الہ الا اللہ ہوں، سر پہ یزید ہو، کہا یہ ہو نہیں سکتا، یہ تضاد ہے۔ کہا یہ جوڑ نہیں بنتا کہ زبان پہ لا الہ ہو، سر پہ یزید ہو۔ کہا اگر زبان پہ لا الہ ہوگا تو سر پہ خدا ہوگا، خدا کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور سید الشہداء آئے، شہادت کے بعد سید الشہداء کے مقصد کو مخدوش کرنا چاہا کہ لوگوں کو بتایا گیا کہ حسین حکومت کے باغی تھے، اس لیے سید الشہداء کو ہم نے قتل کروا دیا۔ یہ یزید نے باقاعدہ اعلانات کروائے اور سب کو بتا دیا، چونکہ حسین نے حکومت کی بغاوت کی تھی، نکل پڑے تھے حاکم وقت کے خلاف، پالیسی تھی وہاں پر جو بھی حاکم کے خلاف نکلے گا وہ باغی کہلائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ اور یزید نے یہی وجہ بیان کر دی سب کو، چونکہ وہ حاکم کے خلاف نکلے ہیں، حسین بغاوت کی ہے، اس لیے ہم نے قتل کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت کو کس نے باقی رکھا، کس نے بتایا کہ نہیں اصل میں حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، جھوٹ کا کون سہارا لے رہا ہے اور حق کیا ہے؟ جس ہستی نے آ کر خطبے دے کر بازاروں اور درباروں کے اندر بتایا کہ نہ، حسین باغی نہیں نمازی ہے، اس کا نام زینب اولیاء ہے، وہ زینب بنت علی ہیں۔ اس تحریک کو جس نے آگے جاری رکھا، حسین کے علم کو جھکنے نہیں دیا، کہا کہ اگر مرد کوئی بھی نہیں آتا ہے حسین بن علی، بعض کہتے ہیں کہ حسین بن علی کو قافلہ الوداع کر کے چلا گیا، نا، کہا ہے بھیا اگر آپ نے مردوں کو پکارا ہے، مرد کوئی بھی نہیں آتا آپ کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے اور آپ کے علم کو اٹھانے کے لیے، اگر کوئی مرد نہیں آتا، میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ بازاروں اور درباروں کے اندر خطبے دے کے یزید کو بے نقاب کروں گی، اس کے چہرے سے نقاب اتاروں گی، ہر ایک کے چہرے سے نقاب اتاروں گی۔ جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، خالی عبادتوں پہ لگے رہے کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، یہی کریں گے اور ہمارا حساب کتاب جو ہوگا وہ ہم اس سے بری ہو ذمہ ہو جائیں گے۔ بی بی نے اگر ان کو بھی بے نقاب کیا، کوفہ کے لوگ جو چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور چھتوں پر چڑھ کر کھڑے ہو کر رو رہے تھے وہاں، اور بیویاں وہاں سے گزرنے لگیں، بی بی کے ہاتھ پا بندے رسن بندھے ہوئے تھے اور سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور تمام مستورات پردہ دار ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے اور وہاں سے گزارا جا رہا تھا۔ آگے سر جا رہے تھے لوگ کے سلام پر۔ جب کوفہ کے شہر کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ سر لوگ کے سینہ پہ ہیں اور بیویوں کے سر کے بال کھلے ہیں، ہاتھ پا بندے رسن بندھے ہیں، تو رونے لگ گئے۔ جب لوگ روئے تو بیوی نے پھر ان کو خطاب کیا، کہا اب کیوں رو رہے ہو، اب کیوں آنسو بہا رہے ہو، اب چھت پر کھڑے ہو کر کیا دکھانا چاہ رہے ہو، رو کر یہ ظاہر کر رہے ہو کہ ہمیں حسین سے محبت ہے،
رو کر یہ دکھانا چاہ رہے ہو کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، رو کر یہی دکھانا چاہ رہے ہو کہ ہم آل رسول سے محبت رکھتے ہیں، یہ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ کھڑے دور ہو، چھت پر کھڑے ہوئے ہو، اگر تمہارے دل کے اندر حسین و حسینیت کی محبت موجود ہے، کنارے کے اوپر بیٹھ کر روتے نہیں رہنا، بلکہ مقصد حسین سمجھ کر رے حسین پہ آ جانا، رے حسین پہ آنا، اترو پھر۔ اگر تمہیں سمجھ آ گئی یہ بات، اگر حق واضح ہو گئی ہے تمہارے اوپر، تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے، تو پھر آؤ نیچے، ہمارے ساتھ چلو، ہمارا ساتھ دو۔ روتے کیوں ہو، آنسو کیوں بہاتے ہو؟ نہیں اترے یہ لوگ۔ تو بی بی نے پھر تعارف کروایا اپنے بھائی کا ان کے سامنے کہ اے کوفہ والو، پتہ ہے تمہیں کہ کس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے، یا کس کا ساتھ تم لوگوں نے نہیں دیا، کس کو اکیلا چھوڑا ہے، اور چاہیے تھا تمہیں ساتھ دینا چاہیے تھا حسین بن علی کا، نہیں دیا تم لوگوں نے۔ پتہ ہے کہ حسین کون ہے، حسین کیا ہے، حسین کی حیثیت جانتے ہو، حسین کی منزلت جانتے ہو، حسین کا مقام پہچانتے ہو؟ نہیں کہا تمہیں نہیں پتہ، تم خالی عقیدت کی وجہ سے وہاں کھڑے ہو کے رو رہے ہو، لیکن حسین کو سمجھتے نہیں ہو، پہچانتے نہیں ہو، حسین کی عظمت کو جانتے نہیں ہو کہ حسین ہیں کیا، حسین چاہتے کیا تھے، حسین کا مقصد کیا تھا، حسین بن علی نے قیام کیوں کیا، ان پردہ کو ساتھ لے کر کیوں آئے حسین بن علی، مہمان کیوں دیے؟ کہا نہیں معلوم تمہیں حسین کے بارے میں۔ بی بی نے یہی جملے کہے کہ اے کوفہ والو، وَأَنَّا تَرْحَزُونَ قَتَلَ سَلِيلِ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ، کہا کہ یہ جو تم لوگ چپ کر کے گھر میں بیٹھے رہے ہو اور کربلا کے اندر میرے بھائی کو تنہا شہید کر دیا گیا، اور تم سب سوئے رہے اور بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے یہ منظر اور چپ رہے، ساتھ نہیں دیا، اور تم لوگوں نے قتل کے اندر شرکت بھی کی اور اپنے ہاتھ اس گناہ سے دھوئے ہیں، اس خون سے دھوئے ہیں۔ اگر یہ ساری زندگی بھی اس خون کو آپ اپنے دامن سے دھونا چاہو دھو نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ کس کو چھوڑا ہے تم نے تنہا، اور کس کو قتل کیا ہے؟ سلالہ نبوہ کو قتل کیا ہے، سلالہ نبوہ کو چھوڑا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے میں نے پہلے ادھر اسی مجلس میں کہیں پر عرض کیا تھا سلالہ نبوہ کے بارے میں، یا کسی اور جگہ عرض کیا تھا، اگر جہاں عرض کیا تھا تو دوبارہ یاد دہانی کے لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں دوبارہ یاد آ جائے کہ بی بی نے اپنے بھائی کے لیے یہ تعبیر استعمال کیوں کی ہے، کہنا کیا چاہ رہی ہیں بی بی، بھائی کو سلالہ نبوہ کیوں کہا ہے۔ اگر یہاں نہیں کہا تو پھر سب کے لیے کہہ دیتا ہوں، اپنے لیے بھی، کہ بی بی نے کہا کہ اے لوگو، تم نے سلالہ نبوہ کو قتل کیا ہے۔ سلالہ کہتے ہیں عرب میں، عربی کے اندر آم یا کسی اور چیز کے حاصل کو، رس کو، جوس کو، مثلا آج کل گرمی کا موسم ہے، آم ملتے ہیں زیادہ گرمیوں میں، آم بعض لوگ لے کر آتے ہیں گھر میں، اس کو چھری کے ساتھ کاٹ کر آم کھاتے ہیں، بعض لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے، آم لے آتے ہیں اور آم کو ہاتھ کے ساتھ نرم کرتے ہیں، اس کو نرم کر کے پھر اس کو کسی برتن کے اندر نچوڑتے ہیں، نچوڑ کر اس کے اندر سے رس نکالتے ہیں اور اس رس کو کھاتے ہیں۔ یہ جو آم کو نرم کر کے بندہ رس نکالتا ہے، اس رس کو عربی میں سلالہ کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا رس، کسی چیز کا حاصل، کسی چیز کا نچوڑ۔ عرب اگر جوس لینا چاہیں کسی چیز کا، وہ یہی کہیں گے ہمیں آم کا سلالہ دے دو، یعنی آم کا حاصل دے دو، آم کا نچوڑ دے دو، آم کا جوس دے دو، آم کا رس دے دو، انگور کا رس دے دو، انار کا رس دے دو، ہمیں اس کا حاصل دو، جو وہاں سے اس سے اندر سے نکلتا ہے نچوڑ، ہمیں وہی دو۔ بی بی نے اپنے بھائی کے لیے یہ تعبیر استعمال کی کہ میرا بھائی سلالہ نبوہ ہے، سلالہ نبی نہیں کہا کہ میرے نبی کا سلالہ، نہ کہا سلالہ نبوہ، یعنی آدم سے لے کر خاتم تک، آدم جو پیغام لے کر دنیا میں آئے، اسی طرح ابراہیم جو پیغام لے کر دنیا میں آئے، حضرت موسیٰ جو پیغام لے کر دنیا میں آئے، حضرت عیسیٰ جو پیغام لے کر دنیا میں آئے، اور باقی انبیاء آتے رہے، اور میرے نانا رسول اللہ جو پیغام لے کر اس دنیا کے اندر آئے۔ اگر ان تمام انبیاء کی محنت کا نچوڑ نکالیں تو میرا بھائی حسین بنتا ہے۔ ان سارے انبیاء کی محنت، تمام انبیاء کی محنت، ان کے مقصد کو اگر ہم دیکھنا چاہیں
تو خالی ان کا مقصد، تمام انبیاء کی محنت کا مقصد اگر نکالیں وہ میرا بھائی حسین ہے، حاصل مطلوب میرا بھائی حسین ہے۔ کہا تم لوگ کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ کہا ویلکم، وای ہو تم پر، تف ہو تم پر، کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ کہا تم ہزار چہرہ لوگ ہو، چہرے بدلتے ہو، تمہارا ادھر ابن زیاد کے سامنے اور چہرہ، یزید کے سامنے اور چہرہ، ان کے ڈر کے سامنے اور چہرہ، اب یہاں پر کھڑے ہو کر رو کر کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ ہمارے ساتھ ہو؟ خالی رونے سے یہ ثابت کر دو کہ تم ہمارے ساتھ ہو؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، خالی رونے سے آپ ثابت کہا نہیں کر سکتے۔ بھائی ہو تم پر، تم چہرے بدلتے ہو، کبھی رو پڑتے ہو، کبھی ہنس پڑتے ہو، کبھی کھیلتے ہو، کبھی کودتے ہو، کبھی کسی عالم میں ہوتے ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جانور کی مثال دی ہے کہ بعض انسان اس کی طرح ہیں اور قیامت کے دن اسی کی شکل میں اٹھیں گے۔ وہ جانور چھوٹا سا ہے، بی بی نے یہی ان لوگوں کو کہا کہ تم بھی چہرے بدلتے ہو، اوفا والو تمہارا کوئی ایک چہرہ نہیں ہے، اگر تمہارا ایک چہرہ ہے آ جاؤ، کھل کے آ جاؤ کہ ہم رسول کے ساتھ ہیں، ہم رسول ذاتیوں کے ساتھ ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، آ جاؤ کھل کے۔ ادھر کھڑے ہو کر رو کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ ساتھ آؤ، چہرے کیوں بدلتے ہو؟ گرگٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ گرگٹ ایک جانور ہے، انسانوں نے اس کی طرح نہیں بننا، بندوں نے اس کی طرح نہیں بننا۔ کہا اس کی خصوصیت یہ ہے گرگٹ کی کہ وہ پکڑ میں نہیں آتا، اگر کوئی اس کو پکڑنا چاہے تو کوئی پکڑ ہی اس کو نہیں سکتا، وہ نظر ہی کم آتا ہے، پکڑتا ہی کوئی نہیں ہے، پکڑ سکتا ہی نہیں ہے، چھوٹا سا جانور ہے، چھپکلی جیسے آپ یہ کرلی یا کرڑی کہتے ہیں اس کو سرائکی میں، کرڑی کہتے ہیں نا یا کرلی کہتے ہیں، کرڑی، ہاں کرڑی، وہ جب تمہیں کرڑی یاد ہے وہ کرڑی یا اس کو چھپکلی کہتے ہیں، اسی چھپکلی کی طرح کا ایک جانور ہے یا اس سے تھوڑا سا بڑا ہے، باقی اسی طرح کا ہوتا ہے، صحرا میں پایا جاتا ہے، عام نظر نہیں آتا، پکڑ میں نہیں آتا، اگر کوئی پکڑنا چاہے وہ پکڑ میں نہیں آتا۔ ابھی بھی اگر کوئی بندہ محنتی بیٹھو تو کرڑی کو پکڑ لے گا، چھپکلی کو پکڑ لے گا، لیکن اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کہا وہ کیوں پکڑ میں نہیں آتا؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ پکڑ میں کیوں نہیں آتا، پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ وہ اس وجہ سے نہیں پکڑا جاتا کہ وہ رنگ بدلتا رہتا ہے، شکلیں تبدیل کرتا ہے۔ اگر وہ یہاں کالا کپڑا پڑا ہے، وہ اس کالے کپڑے پہ چڑھے گا، اس کا رنگ کالا ہو جائے گا۔ اگر وہ اس دیوار پہ چڑھے گا، دیوار کا رنگ سفید ہے، اس کا رنگ سفید ہو جائے گا۔ بندے نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اس کو پکڑنا چاہتا ہوں، وہ درخت پہ چڑھا ہے، اب اس کا رنگ درخت کے پتوں والا ہو جائے گا، جیسے درخت کے سبز پتے ہیں، سبز پتے، اس کا رنگ بھی سبز ہو جائے گا۔ چھت پہ چڑھے گا، چھت والا رنگ ہو جائے گا، سبز کپڑے پہ جائے گا، سبز کپڑے والا رنگ ہو جائے گا، سرخ کپڑے پہ جائے گا، سرخ کپڑے والا رنگ ہو جائے گا، زمین پہ چلے گا، اس کا رنگ زمین والا ہو جائے گا، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہے کہاں پر، گیا کہاں ہے، ابھی تو دیکھا ہے لیکن ابھی کہاں گیا ہے، کیونکہ رنگ بدل لیتا ہے۔ قلیل پہ چڑھے گا، اسی دری پہ آئے گا، دری پہ چڑھے گا، جو دری کا رنگ ہے وہی رنگ اپنے اوپر اوڑھ لے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں پہ ہے، ہر رنگ اپنا لیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے بعض انسان اسی طرح کے ہیں، ہر شکل اپنا لیتے ہیں، ہر رنگ اوڑھ لیتے ہیں، ہر رنگ اپنا لیتے ہیں۔ کہا تم لوگوں نے ہر رنگ نہیں اپنانا، ہر شکل نہیں اپنانی، یہ گرگٹ رنگ بدلتا رہتا ہے۔ اے انسان، تجھے خوبصورت شکل عطا کی ہے، تو نے اس کو باقی رکھنا ہے، تو نے رنگوں کو نہیں بدلنا، چہرے نہیں بدلنے۔ اگر تو حسین کا عزادار ہے تو پورا سال عزادار بن کر رہے، تو نے رنگ نہیں بدلنے۔ یہ نہ ہو کہ 10 دن کے بعد 10 دن ختم ہوئے اور تو بھی یہاں سے گیا باہر، جس محفل آگے ہو رہی تھی اس میں جا کر شروع ہو گیا۔ بعض ہیں اس طرح کے، مثلاً کیا ہوگا جب آئیں گے ماتم ہو رہا ہے، وہاں کھڑے ہو کر صف کے اندر ماتم کرنا شروع کر دیں گے، اس سے باہر نکلیں گے، 4 بندے تھلے پہ بیٹھے ہیں، تھڑا میڈیا لگا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں چوک پر، بیٹھک پر، اور کسی کا گلہ شکوہ کر رہے ہیں، یہ اوپر سے کیا ہے، یہ کہتے واہ، اور تُسا تو وہ جان دے دی میں جان ہوں گا، پیو ہی میں ہے، بہت کیڑا پتہ ہوں گا، یہ ان سے زیادہ آگے بڑھے گا۔ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کیا پتا، یہ 2 اس کی گلے شکوے اور کر دے گا، یہ 2 باتیں اپنی زبان سے اور کہے گا اس کے بارے میں، وہ ایسا ہے، وہ تیسا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، اپنی طرف سے یہ بھی شروع ہو جائے گا۔ آگے جائے گا، لڑ رہے تھے بندے، یہ بھی ساتھ لڑنا شروع ہو جائے گا۔ آگے جائے گا،
لوگوں نے دھمال ڈالی ہے، ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، یہ بھی ناچنا شروع کر دے گا۔ محرم میں ماتم کر رہا تھا، شادی میں ڈانس کر رہا تھا، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ، ہر جگہ نظر آتا ہے، ہر رنگ اوڑھ لیتا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے عبد خدا، اے بندہ خدا، اگر تو نمازی ہے تو پورا سال نماز گزار بن کر رہے، عابد ہے تو پورا سال عابد بن کر رہے، عبد بن کر رہے، ماتمی ہے، تیرے کردار سے پورا سال نظر آنا چاہیے حسین کا ماتمی آ رہا ہے، حسین کا عزادار آ رہا ہے۔ بتانا نہ پڑے کہ یہ حسین کا ماتمی آ رہا ہے، تیرا کردار خود بتائے کہ یہ حسین کا عزادار آ رہا ہے، حسین کا غمخوار آ رہا ہے، حسین کا چاہنے والا آ رہا ہے، حسین کا ماننے والا آ رہا ہے۔ کہ تمہارا تعلق چند دن کے لیے ہوتا ہے، پھر بدل جاتے ہو، پھر تبدیل ہو جاتے ہو، بدلو نہیں، مقصد کو سمجھو، سمجھ کر اپنے وجود پہ اتارو۔ جیسے میثم تمار کے بارے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ میثم تمار جب گلی سے گزرتے تھے تو لوگ بارہا کہتے تھے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے گلی سے علی گزر کے جا رہے ہوں، چونکہ علی کی ولایت کو میثم نے اپنے وجود پہ ایسے نافذ کیا، ایسے اپنے وجود پہ قائم کیا کہ لوگ کہنے پہ یہ آ جاتے تھے کہ لگتا ہے کہ جیسے علی جا رہے ہیں۔ حسین ابن علی کا مقصد ان کوفیوں کو یہی بی بی کہہ رہی ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہیں کیسا ہونا چاہیے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، اور تم کیا کر رہے ہو۔ کہا وائل ہو تم پر، وائل ہو تم پر۔ کہا خالی تم چھت پر چڑھ کر رو کر بتا رہے ہو کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، نہ، آؤ میدان میں آؤ، اترو، رائے حسین پہ قدم رکھو، رائے حسین پہ چل کر بتاؤ سب کو، دنیا والوں کو کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہمارا تعلق حسینی مسلک سے ہے، حسینیت سے ہے، یزیدیت کو لاغو ختم کرو، یزیدیت سے دوری اختیار کرو، ہر یزیدی فعل سے دوری اختیار کرو۔ جو جو یزید نے برا فعل کیا ہے ہر اس فعل سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے، چونکہ حسین بن علی کو نفرت یزید سے اسی وجہ سے تھی، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید شرابی ہے، یزید مولن بالفسق ہے، یزید قاتل النفس المحترمہ ہے، یہ خامیاں یزید کے اندر پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ اور یہ یزید اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خود ساختہ بنا ہوا ہے، اس وجہ سے میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ اپنی طرف سے بنا ہوا ہے، خود سے بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر تمام تر برائیاں موجود ہیں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ تو ہماری بھی تو نفرت ہونی چاہیے اسی طرح۔ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں چونکہ اس نے حسین کو شہید کیا تھا، اس لیے کہتے ہیں مرد آباد۔ اگر ہم یزیدیت سے نفرت کریں تو ہمیں ہر یزیدی فعل سے نفرت ہو جائے گی، ہر یزیدی کردار سے نفرت ہو جائے گی، چاہے وہ اس دور میں ہے یا وہ اس دور میں تھا۔ اگر ہم یزیدی کردار دیکھنا چاہیں اور یزیدیت سے نفرت کریں تو ہمیں جگہ جگہ پر آج بھی بہت سارے یزیدی کردار نظر آئیں گے اس دنیا کے اندر۔ آج آپ دیکھ لیں ظلم کہیں نہیں ہو رہا، ظلم کوئی نہیں کر رہا، ظلم کسی پہ نہیں ہو رہا ہے ظلم، پوری دنیا ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ یمن کو دیکھ لیں، اتنے عرصے سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کافی عرصہ گزر گئے، 8 سال کا عرصہ مسلسل۔ قصور ہے کہ یہ شیعہ ہیں، شیعہ کون سے ہیں؟ 4 امامی ہیں، علی کو مانتے ہیں، یہ قصور ہے ان کا۔ اس قصور کی وجہ سے عرصہ دراز سے ان کے اوپر یہی ظلم و بربریت روا رکھی گئی ہے، جاری ہے۔ باقی آپ دیگر ممالک کے اندر نظر کریں، آپ آج کل ہندوستان کے اندر یہ زیادہ معاملہ اٹھا ہوا ہے، ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ رویہ کیا رکھا جا رہا ہے، کشمیر کے اندر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اسی طریقے سے اور باقی دنیا کے اندر آپ نگاہ دوڑیں، کون ہے، کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ یہ تو امام کہہ رہے تھے کہ یہ یزیدی فعل ہے، لوگوں کو قتل کروانا یزیدی فعل ہے، لوگوں پہ ظلم کرنا، کہا یہ یزید کا کام ہے، یہ یزیدیت کا کام ہے، بے گناہ نفوس کا خون بہانا، کہا یہ یزیدیت کا کام ہے۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا کوفیو، تم خالی رو کر سمجھتے ہو کہ حق ادا کیا، نہ، جب تک تم مظلوم کے ناصر نہیں بنو گے اور ظالم کو ظالم نہیں کہو گے تمہیں حسین سمجھ ہی نہیں آیا، تمہیں حسینیت سمجھ ہی نہیں آئی۔
آج بھی اگر کوئی بندہ مظلوم کو مظلوم نہ سمجھے، اس کا ساتھ نہ دے اور ظالم کو ظالم نہ کہے، اس کو کیسے حسینیت سمجھ میں آئے گی؟ وہ کیسے حسینیت کو سمجھے گا؟ کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کھڑے وہاں پہ ہو اور کہتے ہو کہ بھئی ہم رو کر یہیں پر رو لیں گے اور پھر ہماری محبت کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم ابن زیاد کی تلواروں سے ڈرتے ہو، اس کی شمشیروں سے ڈرتے ہو، یزید کے ظلم سے ڈرتے ہو، ڈر کر ڈرپوک بن کر وہاں کھڑے ہو کر چھت پر چند آنسو بہا رہے ہو۔ کہا بی بی نے کہ تمہارے ان چند آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر غیرت نہیں ہے۔ یہ بی بی کا جملہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اگر بی بی نے یہ نہ کہا ہوتا میں یہ کبھی بھی نہ پڑھتا۔ الْآسَا مَا تَعْزِرُونَ وَبُعْدًا لَكُمْ وَسَحْقًا۔ بی بی نے کہا کہ اے بے غیرتو، بی بی نے باقاعدہ لفظ استعمال کیا، بے غیرتو، تم بے غیرت ہو، تمہارے اندر غیرت نہیں ہے۔ کہا اگر تمہارے اندر غیرت ہوتی اور تمہارے سامنے رسول ذاتیوں کے ہاتھ پابند رسن بندے ہیں، تم دیکھ رہے ہو چھتوں پہ چڑھ کے، یہ تمہاری غیرت ہے؟ یہ تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، اس سے ظاہر کر رہے ہو کہ تم محبت کرتے ہو، رو رہے ہو، یہ تمہارا خالی رونا؟ غیرت نہیں ہے تمہارے اندر، غیرت مندی نہیں ہے تمہارے اندر۔ اے بے غیرتو، کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ تم نے خاک و خون کے اندر اس کو غلطان کیا ہے جو کہ ہدایت کا مینارہ تھا، جس سے آپ لوگوں نے ہدایت لینی تھی، جو مرکز ہدایت تھا، جو منبع ولایت تھا، جو منبع امامت تھا، جس کے سائے میں زندگی گزارنی تھی آپ نے، امامت کے سائے میں زندگی گزارنی تھی، ولایت کے سائے میں گزارنی تھی۔ اس ولایت کے منبع کا نام حسین ابن علی تھا۔ یہ بی بی کا تعارف ہے، چونکہ خطیب اپنے انداز میں تعارف کرواتے ہیں، ذاکر اس کو اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ اپنے انداز میں تعارف کرواتا ہے، مولانا وہ اپنے انداز میں تعارف کرواتا ہے۔ جیسے رسول اللہ اپنے انداز میں حسین کا تعارف کرواتے تھے، کبھی کندھے پہ اٹھا کر، کبھی خطبے روک کر اپنے نواسے کا تعارف کرواتے تھے۔ یہ بازار کے اندر، کوفہ کے شہر کے اندر آ کر بی بی اپنے بھائی کا تعارف کروا رہی ہیں۔ اس بی بی کی آپ جرأت کو دیکھیں اور جرأت مندی کا اظہار اور مظاہرہ دیکھیں، جس کے سامنے 72 کے تن موجود ہیں، 72 کے سر موجود ہیں، کٹے ہوئے ہیں سر، گردنیں کٹی ہیں اور نوکیں سینہ پہ لگی ہیں، اور بی بی کے سامنے وہ گردنیں موجود ہیں۔ بھائی کا غم بی بی کے دل کے اندر ہے، محمد کا غم بی بی کے دل کے اندر ہے، 6 ماہ علی اصغر کا غم بی بی کے دل کے اندر ہے، ہر ایک کا غم بی بی کے دل کے اندر ہے۔ اتنے غم ہونے کے باوجود، اتنے دکھوں کے پہاڑ ہونے کے باوجود، اتنے پہاڑ ڈھائے گئے دکھوں کے، لیکن خدا شاہد ہے کہ یہ لوگ خود گواہی دیتے ہیں۔ یہ ایک اس لشکر کا تھا، کوفہ کا فرد وہاں پہ رہ رہا تھا، اس نے کہا ہے، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ جب اتنے مصائب بی بی پر ڈھائے گئے اور اتنا ظلم بی بی پر ڈھایا گیا، اور کہا جب بی بی بازار میں آئی تو بی بی نے اس طرح سے آ کر خطبہ دیا، لگتا تھا خود علی میدان کے اندر آ گئے ہیں، خود علی کوفہ کے اندر آ گئے ہیں۔ کہا نہ بی بی کے لہجے کے اندر ذرا برابر ڈر تھا، نہ بی بی کے لہجے کے اندر ذرا برابر خوف تھا، نہ بی بی کے لہجے کے اندر ذرا برابر جھجک تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، اور اللہ کی رضایت تھی، خدا کی رضایت تھی۔ اللہ کی رضا کی خاطر بی بی نے آ کر خطبہ دیا اور اپنے بھائی کا تعارف کروایا۔ کہا میرا بھائی سلالہ نبوہ ہے، تمام انبیاء کی محنت کا حاصل ہے، تمام انبیاء کی محنت کا نچوڑ ہے۔ لوگوں، میرا بھائی ولایت کا منبع ہے، امامت کا مرکز ہے، ہدایت کا مینارہ ہے، کہ تم لوگوں نے آ کر اس ہدایت کے مینارے سے روشنی لینی تھی، ہدایت لینی تھی، اور اس مرکز سے آ کر تم لوگوں نے اقتباس کرنا تھا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ جو کہ حالانکہ میں نے پچھلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ولایت کو چونکہ ہم نے محدود کر دیا ہے، ولایت کو ایک بات بند کر دیا ہے معنی کے اندر کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔
یعنی جس کا میں دوست، بعضوں نے ترجمہ کیا ہے جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس کا رسول اللہ جس سے محبت کرتے ہیں وہی علی سے بھی محبت کرے، جو علی رسول سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ بند کر دیا ایک معنی کے اندر، اس کو محدود کر دیا اس ولایت کو، حالانکہ ولایت جہان کی نجات کے لیے نظام تھا، امامت پوری بشریت کے لیے نجات کا نظام تھا۔ اس نجات کے نظام کو ایک لفظ کے اندر بند کر کے رکھ دیا، کہا کہ بس اس کا معنی اتنا ہی کرو کہ علی سے محبت کرو گے کافی ہے، علی سے دوستی رکھو گے تو کافی ہے۔ حالانکہ اتنا بڑا اہتمام کرنا رسول اللہ کا وہ کوئی عام نہیں تھا اہتمام۔ آپ علماء سے، ذاکرین سے، خطباء سے، سب سے غدیر سنتے رہتے ہیں، میں غدیر پڑھنا نہیں چاہ رہا لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہمیت زیادہ تھی جس کو بھلایا ہے۔ اگر خدا شاہد ہے، اگر تقی باجت کے بقول کہ اگر لوگ غدیر کو نہ بھولتے تو کربلا برپا ہی نہ ہوتی، اعلان ولایت کو نہ بھولتے، اعلان ولایت کو بھلا نہ دیتے، فراموش نہ کرتے، لوگوں کو یاد رہتا کہ ہمارے سر پہ کوئی ولی بھی ہے، ہمارا کوئی والی بھی ہے، ہمارا کوئی حاکم بھی ہے، ہمارا کوئی سرپرست بھی ہے، ہمارا کوئی راہبر بھی ہے، ہمارا کوئی پیشوا بھی ہے۔ اگر لوگ یہ جانتے تو کبھی بھی یہ کربلا برپا نہ ہوتی، لوگ باقی ہو گئے، نکل گئے علی کی ولایت سے۔ رسول اللہ اعلان کر کے جا رہے ہو، اتنا اہتمام، جتنا اہتمام رسول اللہ نے اس حج کے لیے کیا ہے، حجۃ الوداع کے لیے، آپ تاریخ میں دیکھیں کسی حج پر ایسا اہتمام نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ نے جب دیکھا کہ یہ آخری حج اور حجۃ الوداع ہے، مدینہ کے اندر خود نکل پڑے، مدینہ کے اندر نکل کر دعوت دینا شروع کی لوگوں کو کہ اے لوگوں، اس سال کے حج پر آپ لوگوں نے آنا ہے، سب نے آنا ہے، اگر کسی کے پاس خرچہ نہیں ہے تو خرچہ ہم دیں گے، حج پہ آنا ہے، اگر کوئی اور ان کو وہاں پر تیار کرو حج کے لیے، کہ رسول کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس سال کے حج پر لازمی آئے مکہ کے اندر۔ علی علیہ السلام یمن میں آئے، یمن کے اندر آ کر لوگوں کو دعوت دینا شروع کی کہ آپ لوگوں نے آنا ہے حج کے لیے۔ علی علیہ السلام نے 10,000 کا لشکر یمن سے تیار کیا حج کے لیے۔ رسول اللہ نے مکہ سے 90,000، مدینہ سے 90,000 کا لشکر خود تیار کیا۔ جہاں رسول اللہ خود موجود تھے مدینہ کے اندر، وہاں مدینہ سے 90,000 کا لشکر رسول اللہ نے تیار کیا، 10,000 کا لشکر علی نے یمن سے تیار کیا۔ کچھ لوگوں کو رسول اللہ نے بصرہ بھیجا تھا، وہ چند لوگوں کو بصرہ سے لے کر آئے، کچھ کو کوفہ بھیجا تھا، وہ کوفہ سے لے کر آئے، کچھ کو مصر بھیجا تھا، وہ مصر سے لوگوں کو لے کر آئے۔ اس حج کے اوپر باقاعدہ ہر ملک سے بلایا گیا لوگوں کو۔ پہلے مرضی ہوتی تھی آئے یا نہ آئے، کوئی صاحب استطاعت ہے آ جائے، صاحب استطاعت نہیں ہے نہ آئے، لیکن اس حج پر ایسا نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں، آپ توجہ کریں، اگر خالی دوستی کی بات ہوتی یا محبت کی بات کرنی ہوتی تو دوستی اور محبت کی بات تو رسول کئی دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی کر چکے تھے، کئی دفعہ کہہ چکے تھے، جو علی سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بھی بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا۔ یہ تو کئی دفعہ کہہ چکے تھے، لیکن اس حج کے ابھی آپ دیکھیں نا، جیسے اب آج کل عام حج ہوتا ہے، اس حج پر کیا ہوتا ہے؟ اس حج پر مرضی ہے، جو صاحب استطاعت ہے وہ چلا جائے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے، حیثیت نہیں رکھتا، وہ نہ آئے۔ لیکن آپ کو ہے نا، یہ تو یقین ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جس دن فرزند کعبہ کا، مہدی برحق کا، مہدی موعود کا، کہ جو پردہ غیبت میں ہیں اور جس کے ظہور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مہدی اسی کعبہ سے ظہور کریں گے جس کعبہ کے اندر مہدی کے جد علی کی ولادت ہوئی تھی، اسی کعبہ سے مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ مہدی کے ظہور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس دن پھر مہدی ظہور کریں گے کعبہ سے، تو جو بھی مہدی کی ولایت کے لیے تیار ہوگا اس کو دیر بھی نہیں لگے گی مہدی تک پہنچنے کے لیے، دیر بھی نہیں لگے گی، پہنچ جائے گا، آمادہ ہوگا، جو تیار ہوگا۔ رسول اللہ نے کہا ان کو تیار کرو اس دفعہ جا کر، پہلے تو یہ اپنی مرضی سے آتے تھے، ان کو تیار کرو باقاعدہ، وہ ہو کہ اس دفعہ آنا ہے۔ رسول نے خاص ایک بات کرنی ہے
خاص پیغام دینا ہے، سب نے آنا ہے۔ علی علیہ السلام آئے، آ کر یمن کے اندر باقاعدہ طور پر تحریک چلائی، حاجیوں کو جمع کیا، حاجیوں کو اکٹھا کیا، کس کس نے حج پہ جانا ہے، باقی نہیں جانا تو مسجد میں بلاؤ سب کو۔ مسجد میں باقاعدہ سب کو بلایا گیا۔ علی علیہ السلام نے رسول اللہ کا پیغام دیا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ اس دفعہ سب کو حج پہ لے آئیں۔ باقی بصرہ، مصر اور اسی طریقے دیگر علاقوں سے بھی لوگ نکلتے آئے، آ گئے، ہر طرف سے مکہ کے اندر لوگ آ کر پہنچے۔ اور جب مکہ میں پہنچے تو سب نے رسول اللہ کی اس ہمنوئی میں، ہمراہی میں حج ادا کیا۔ جب حج ہو گیا پھر رسول اللہ نے حج کرنے کے بعد ایک خاص اعلان کیا، کہا صبر کریں، ابھی کوئی بھی نہ جائے، اور بصرہ سے جو آئے ہیں وہ بصرہ کی طرف نہ جائیں۔ پہلے آپ لوگ حج کر کے چلے جاتے تھے، لوٹ کر چلے جاتے تھے اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے شہر اور اپنے اپنے خطے، اپنی اپنی آبادی کی طرف آپ لوگ چلے جاتے تھے۔ جو یمن سے آتے تھے وہ یمن کا راستہ لیتے تھے، جو بصرہ سے آتے تھے وہ بصرہ کا راستہ، جو مصر سے آتے وہ مصر کا راستہ، جو کوفہ سے وہ کوفہ کا راستہ، جو مدینہ سے وہ مدینہ کا راستہ، جو مکہ سے ہیں وہ مکہ میں رہ جاتے تھے۔ لیکن نا اس سال خاص وجہ ہے، ایک خاص بات ہے، وہ یہ ہے مکہ والے بھی جنہوں نے مکہ کے اندر رہنا ہے وہ مکہ والے بھی، اور اسی طریقے سے باقی جو ہیں مدینہ والے وہ بھی، اور یمن والے اور باقی بصرہ والے، کوفہ والے، سب کے سب مصر والے، سب کے سب راستے اپنے اپنے پہ نہیں جانا، بلکہ ادھر جانا ہے جدھر میں چلتا جاؤں، میرے پیچھے پیچھے آنا ہے، الگ الگ راستہ اختیار نہیں کرنا۔ میں آگے چلوں گا، آپ لوگوں نے میرے پیچھے چلنا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا اہتمام ہونے جا رہا ہے غدیر کے لیے، اتنا بڑا اہتمام کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ کہ سب کو کہا کہ گھر نہیں جا سکتے، آپ میرے ساتھ آنے۔ مکہ والوں آپ لوگوں کو واپس آنا پڑے بشاد اپنے شہر واپس آ جانا، اب بھی ساتھ آنا ہے میرے، یہ آپ لوگوں کے لیے لازم ہو گیا کہ میرے ساتھ نکلنا ہے۔ نکل پڑے سارے حاجی، 1.25 لاکھ کا مجمع حاجیوں کا، 1,24,25,000 کی تعداد حاجیوں کی رسول اللہ کے ساتھ چلی، اور خم کے میدان کے اندر آ کر حاجی پہنچے۔ اس خم کے میدان کے قریب جب پہنچے حاجی، دوپہر کے وقت کے قریب پہنچے یا صبح کے بعد، سورج چڑھ چکا تھا، اس وقت سورج چڑھا ہوا تھا، گرمی کا ٹائم تھا، گرمی کا وقت تھا، اس وقت سارے حاجی وہاں پر پہنچے۔ جب حاجی وہاں پر آئے تو رسول اللہ نے کہا سارے تشریف رکھیں حاجی، بیٹھ جائیں۔ جب سارے بیٹھ گئے کہا اے ابو ذر میرے قریب آؤ، ابو ذر قریب ہے، کہا سلمان آپ بھی ادھر آ جاؤ۔ اسی طریقے سے باقی چند صحابہ اور بھی تھے جن کو بلایا رسول اللہ نے، کہا ادھر آؤ میری بات سنو، چند صحابہ کو اپنے پاس بلایا۔ جب صحابی رسول اللہ کے قریب آ گئے تو رسول اللہ نے بات کی صحابہ سے، کہا کہ اس طرح کریں کہ یہ سارے یہاں پر حاجی بیٹھے ہیں، میں نے کوئی خاص بات کرنی ہے ان سے، اس بات کو کرنے کے لیے ہر ایک حاجی تک آواز پہنچانا بھی ضروری ہے، اور ہر ایک حاجی میرے چہرے کی زیارت بھی کرے، اس کا دیکھنا بھی ضروری ہے، اور میں نے خطبہ بھی لازمی دینا ہے، خطاب بھی کرنا ہے، تو یہاں پر ایک ممبر بنانا چاہیے جس پہ چڑھ کر میں اعلان کروں۔ کہا ممبر کیسے بنائیں گے؟ کہا رسول اللہ نے ابو ذر، سلمان، باقی دیگر ساتھیوں کو، صحابہ کو کہ آپ لوگ ایسا کریں، چلے جائیں اس صحرا کے اندر، صحرا میں جائیں، تلاش کریں، ڈھونڈیں، آپ کو لکڑیاں ملیں گی، آپ لوگ لکڑیاں اٹھا کر لے آئیں، پھر لکڑیوں سے ممبر بنائیں گے، جب ممبر بنے گا اس ممبر پہ چڑھ کر پھر خطبہ دیں گے۔ صحابہ نکل پڑے، فوراً چلے گئے، لکڑیاں ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، ادھر ادھر صحرا کے اندر گھومتے رہے، پھرتے رہے، لکڑیاں تلاش کرتے رہے۔ صحرا تھا، بیابان تھا، جنگل تھا، گرم لو چل رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، گرم لو کے علاوہ اس صحرا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ میں سے بعض گئے ہوں گے صحرائی علاقے کے اندر کہ ان گرمیوں کے موسم میں خاص اگر بندہ صحرا میں جائے، خدا شاید تپتی ہوا اور تپتی لو کے علاوہ صحرا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بیاباں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، دور دور تک کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ ہمارے علاقے میں ایک خاص حصہ زیادہ صحرا کا ہے، تو وہ دکھنے میں آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، ریت کے ٹیلے بڑے بڑے، سنسان، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے بھیج دیا جاؤ، جا کر لکڑیاں تلاش کر کے لے آؤ۔ اعلان بہت اہم ہے، بات بہت اہم ہے، نہیں تو میں ایسے ہی کر دیتا، بات بہت اہم کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے ماحول بنانا، ماحول سازی کرنا، کہ لوگوں کو ماحول یاد رہے کہ کس ماحول میں بات کی گئی۔ اگر میں ماحول نہیں بناؤں گا تو لوگ کہیں گے
کئی خطبے رسول نے دیے. کون سا خطبہ؟ مسجد میں تو کئی خطبے دیے تھے, خطبے جمعے میں دیے ہیں, عید کے خطبے بھی دیے ہیں, نمازوں کے بعد بھی خطبے دیتے تھے. کون سا خطبہ؟ تو جب اس خطبے کی بات ہوگی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ صحرا کے اندر بیٹھ کے جو خطبہ دیا تھا, تاکہ بھولے کوئی نہیں. اس خطبے کی اتنی اہمیت تھی. بھیجا صحابہ کو, گئے جا کر ڈھونڈنے لگے صحابہ, لکڑیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی لکڑی بھی نہیں ملی, لکڑی نام کی چیز بھی نہیں ملی. تھک ہار کر, گرمی سے بدن سارا بھیگا ہوا تھا, چہرے دھوپ کی وجہ سے جھلسے ہوئے تھے, رنگ زرد پڑا ہوا تھا, اڑا ہوا تھا رنگ, اور گرد و غبار اس ریت کی وہ ساری سر کے اندر پڑی ہوئی تھی, اٹکا ہوا تھا سارا چہرہ ہوا سر. اس وقت وہ لوٹ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ, ہمیں تو یہاں پر لکڑی نام کی کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے لکڑی ہے کہ نہیں. ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے آ گئے ہیں, ہمیں لکڑی نہیں ملتی. جب لکڑی نہیں ملی, رسول نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کو لکڑی نہیں ملتی پھر بھی معافی نہیں ہے, پھر کیا کرو؟ کہا یہی جو تمہارے شتر ہیں, تمہارے اونٹ ہیں, ان کی پشت پر پالان دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہے ہیں. کہا جلدی کرو, ان پلانوں کو اتارو, پلانوں کا ممبر بناؤ, اس پہ جا کے میں اعلان کروں گا. اعلان بہت اہم ہے. آپ دیکھیں کہ اس غدیر کی اہمیت کتنی ہے. اتنا بڑا کیوں اہتمام رسول اللہ کر رہے ہیں؟ خالی ایک دوستی کا اعلان کرنے کے لیے, خالی محبت کی بات کرنے کے لیے. کئی دفعہ کہا وال من والا منصور من ناصرہ وعاد من آدا. اے پروردگارہ, جو علی سے دشمنی رکھے, اے اللہ تو بھی اس کا دشمن بن جا, تو بھی اس سے دشمنی رکھ. جو علی کی نصرت کرے, اے اللہ تو اس کی مدد فرما. نعرہ حیدری, جو علی سے محمد بلندر صلوات, جو علی سے عداوت رکھے, اے پروردگارہ تو بھی اس سے عداوت رکھ, عناد رکھے, کینہ رکھے, بغض رکھے, اے پروردگارہ تو بھی اس سے عناد رکھ. اور پھر یہ اتنا بڑا اہتمام کر رہا کیا خالی یہی بات کہنے کے لیے کہ اتنے لوگوں کو دور دراز سے بلایا, گرمی کے اندر رکھا, اور پھر پلانوں کا ممبر بنوا لیا. پلانوں کا ممبر بنا, ایک پلان پہ دوسرا رکھتے رکھتے پلانوں کا ممبر بنا دیا گیا. اور ممبر کو بنانے کے بعد رسول اللہ اس ممبر پر گئے. میں اس خطبے کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں, انشاءاللہ پھر خدا نے توفیق دی تو کسی اور مقام پر پھر اس خطبے کی وضاحت کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے آنے والی مجالس کے اندر. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ خطبہ رسول اللہ کا من کنت مولا فہذا علی مولا تک محدود نہیں ہے. یہ خطبہ بہت بڑا ہے, وسیع ہے. اگر اس کی عبارت ہی خالی میں پڑھنا چاہوں تو ابھی دن کے 12 ہیں, تو خالی عربی کے اندر پڑھتے پڑھتے 3 بج جائیں گے, 3 تک عربی ختم نہیں ہوگی. اتنا لمبا خطبہ گرمی کی عالم میں رسول اللہ نے صحرا کے اندر بٹھا کر دیا. آپ بیٹھے ہیں, آپ کے سر پہ پنکھے چل رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, آپ کے سر پہ سایہ ہے, آپ بیٹھے ہیں, یہاں پہ ریت نہیں ہے, ٹیلے نہیں ہیں, آپ کے ارد گرد دیواریں ہیں جو گرم ہوا کو روک سکتی ہیں, یہ آپ کو سایہ دے سکتے ہیں, یہ پنکھے آپ کو ہوا فراہم کر سکتے ہیں. آپ کو اندازہ اس حالت کا نہیں ہوگا, وہ احساس آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا. آپ اس احساس کو دیکھیں کہ سر پہ چھت نہیں ہے, سایہ نہیں ہے, اور دیواریں نہیں ہیں ہوا روکنے کے لیے, اور گرم جھونکے چل رہے ہیں. اس عالم میں رسول اللہ نے یہ اعلان کیا باقاعدہ. میں آج اعلان یہ کھولتا نہیں, فقط پہلا جملہ اعلان کا پڑھ دیتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا معاشر الناس. پہلے تو خدا کی توحید کا قصیدہ پڑھا رسول اللہ نے عظیم, کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور اسی طریقے سے اگر کوئی اس کا شریک قرار دے گا وہ مشرک کہلائے گا. اس کے بعد اپنی رسالت کی بات کی, اور اس کے بعد کہا معاشر الناس, اے لوگو. یہ بات توجہ کیجئے گا, یہ جو بات کی ہے رسول اللہ نے بہت اہم بات کی ہے. معاشر الناس, اے لوگو, انہو آخر مقام اقومو ہی فی ھذا المشہد فاسمعوا. اے لوگو, آج جس مقام پر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں آخری دفعہ کھڑا ہوں, پھر تم مجھے دوبارہ نہیں دیکھو گے. توجہ کیجئے گا, رسول اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں پہ آج کھڑا ہوں اعلان کرنے کے لیے, جس جگہ پر کھڑ کر میں اعلان کر رہا ہوں, یہ آخری دفعہ ہے, مجھے آپ آخری دفعہ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ لوگ مجھے
نہیں دیکھیں گے. یہاں دوبارہ میں کھڑا نہیں ہوں گا, دوبارہ یہاں پر کوئی بات میں نہیں کروں گا. یہ میں آخری دفعہ کھڑا ہوں. کہہ رہے فسمعوا, پس میری بات کو سنو, سب سنو. جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں, کان لگا کے سنیں, کان کھول کر سنیں کہا رسول اللہ نے. جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں آگے آگے وہ بھی کان کھول کر سنیں, سب سنیں. کیا سنیں؟ وہ یہ سنیں وَأَطِیعُوا وَانْقَادُوا لِأَمْرِ رَبِّکُمْ. پس کیا سنو کہ تم میری اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا, میری اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَإِلَٰهُكُمْ, کیونکہ اللہ تمہارا مولا ہے, اللہ تمہارا ولی ہے, اللہ تمہارا سرپرست ہے, اللہ تمہارا حاکم ہے, اللہ تمہارا سرپرست ہے, ہادی ہے. اللہ کی اطاعت کرو کیونکہ اللہ الہ بھی ہے, اللہ حاکم بھی ہے, اللہ ولی بھی ہے, اللہ مولا بھی ہے, سب کچھ ہے اللہ تمہارا. آگے کہا ثُمَّ مِن دُونِهِ رَسُولِهِ وَبَيْنَ الْمُخَاطِبِ لَكُمْ. اے لوگو, اللہ تمہارا ولی ہے, اللہ کے بعد اس کا رسول تمہارا ولی ہے. یعنی ولایت کا حق اللہ کے بعد کس کو ہے؟ رسول کو ہے. رسول کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے. میں تفسیر نہیں کرتا. آگے چل کر کہا ثُمَّ مِن بَعْدِي عَلِيٌّ وَلِيُّكُمْ. اے لوگو, پھر میرے بعد اگر ولایت کا کسی کو حق ہے تو وہ علی ہے. علی کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے. من کنت مولا فاز علی مولا. یہ آخر میں جا کے کہا, پہلے باقاعدہ طور پر اصرار ان سے لیا, اقرار لیا, اور کہا کہ لوگوں کیا بات, کھل کر بات کی. کہا کہ ثُمَّ مِن بَعْدِي, بس اللہ کے بعد اور میرے بعد عَلِيٌّ وَلِيُّكُمْ, علی تمہارا ولی ہے. وَإِمَامُكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ رَبُّكُمْ, اور اللہ کے حکم سے علی فقط ولی نہیں بلکہ علی تمہارا امام بھی ہے. نعرہ حیدری, علی تمہارا امام بھی ہے. اور آگے چل کر فرمایا ثُمَّ الْإِمَامَةُ فِي ذُرِّيَّةِ مِنْ وَلَدِهِ إِلَىٰ يَوْمِ تُلْقَوْنَ وَرَسُولَهُ. اور کہا کہ اے لوگو, فقط علی ولی نہیں ہوگا آپ کا, اور فقط علی آپ کا امام نہیں ہوگا, بلکہ علی کی ذریت سے, علی کی آل سے یہ امامت کا سلسلہ جاری ہوگا. اور جس دن قیامت کے دن تم میری ملاقات کرو گے تو علی کی اولاد کے سائے میں ملاقات کرو گے. اسی یہ سلسلہ جاری رہے گا. بزرگان, جوانان, عزیزان, ولایت کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا گیا اور اس ولایت کو ہی سب نے بھلا دیا. کہا کہ بس وہ اسی تک تھا کہ محبت کرے یا نہ, محبت نہیں بلکہ باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول لوگوں کی زبان, لوگوں کے امور اور لوگوں کی سرپرستی و راہبری و پیشوائی خود باقاعدہ اپنی زبانی علی و اولاد علی کو دے کے جا رہے ہیں. اور کہا کہ قیامت کے دن جب ملاقات میرے ساتھ کرو گے تب بھی آپ علی کی اولاد کی ولایت کے اندر ہی میرے ساتھ ملاقات کر سکتے ہو. اگر علی کی اولاد کی ولایت کے سائے میں نہیں ہوگے پھر میرے ساتھ ملاقات نہیں کرنا. چاہے کہ کسی کی ولایت میں آپ رہو, کسی کی پیشوائی میں رہو, کسی کی حاکمیت میں رہو, کسی کی سرپرستی میں رہو, پھر میرے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. اس کے لیے بڑا اہتمام کیا. بی بی نے ان کو اس وجہ سے یہی کہا, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم لوگوں نے کیا کیا ہے, تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا, تم لوگوں نے کیا کیا ہے کوفیوں. اور جب بی بی وہاں پر آئی, بازار کوفہ کے اندر گزارا جا رہا تھا, ہاتھ پا بندے, رسن بندے ہوئے تھے. آپ تیاری جناب ذاکر صاحب سے سن رہے ہیں, وہ اپنے انداز میں بڑے خوبصورت انداز میں عبادت کروا رہے ہیں آپ سب کو. آپ تیاری سنتے رہے ہیں ان سے. میں تیاری کے جملے نہیں کہہ رہا, میں خالی چند جملے مصائب کے تاکہ عبادت آپ کی بھی ہو جائے اور میری بھی ہو جائے. کہ جب یہ بیویوں کا قافلہ گزارا جا رہا تھا بازار کوفہ سے, تو اس کوفہ کا منظر یہ تھا کہ کوفہ کے لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور بیویوں کے ہاتھ پابندے رسن بندھے ہوئے تھے, سر کے بال کھلے ہوئے تھے. اس وجہ سے امام فرماتے ہیں میرے سلام ہو اس دادی پر کہ جب میری پھوپھی سیدھی ہوتی تھی تو دادی کی تلیاں زمین سے اٹھ جاتی تھیں, کیونکہ سن اتنا چھوٹا تھا.
कमसन बच्ची थी और एक ही रस्सी से सबको बांधा गया था कि जब वो सीधे हुआ करते थे तो उस बच्ची की तलियां भी जमीन से उठ जाती थीं। इस आलम में उनको ले जाया गया दरबारों के अंदर, बाजारों के अंदर, और कूफा से जब बीबी गुजरने लगी तो बीबी कह रही थी, ऐ लोगों क्या हो गया है तुम्हें, वाह मुहम्मदा, वाह अलिया, वाह हुसैना, वाह हिजाबा। और बीबी चलते चलते जब दरबारे यजीद के अंदर आकर पहुंची और ये काफिला आकर पहुंचा तो एक मंजर दरबारे यजीद के अंदर अजीब था। वो ये मंजर था, जो ही दरबारे यजीद के अंदर दाखिल हुआ काफिला तो यजीद लईन नशे के अंदर मस्त था और अपने हाथ में एक छड़ी उठाकर बैठा हुआ था और उस छड़ी से बार बार लब्बे हुसैन की गुस्ताखी कर रहा था। जब बीबी ने ये मंजर देखा, बीबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, बीबी से बर्दाश्त नहीं हुआ। जब अंदर आई, एक जुमला यजीद ने कहा, जो जुमला सैयदुस साजिदीन को पूरी जिंदगी नहीं भूला, और उस जुमले को याद करके सैयदुस साजिदीन पूरी जिंदगी खून के आंसू रोते रहे। जब भी रोते थे फरमाते थे, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। पूछने वालों ने पूछा, ऐ सैयदुस साजिदीन, आप कभी इतना अपने भाई अकबर को याद करके नहीं रोए, कभी अपने भैया असगर को इतना याद करके नहीं रोए, आप जब भी रोते हैं शाम का नाम लेकर रोते हैं। कौन सा मंजर रुलाता था? वो ये मंजर रुलाता था। सैयदुस साजिदीन फरमाते हैं, जब हम शाम के दरबार के अंदर पहुंचे तो यजीद लईन पूछता है, मैंने सुना था करबला के अंदर हुसैन की एक बहना ज़ैनब थी, क्या वो वहीं पे मारी गई है या असीर होकर आई है? कहा इसका यही पूछना था कि एक लाइन की नजस उंगली उठी और इशारा करके कहा, ऐ यजीद, वो जिसने बुढ़िया का सहारा लिया हुआ है वही हुसैन की बहना ज़ैनब है। कहा उसका यही कहना था। तमाम शराबियों की निगाहें उठी, कहा मेरी निगाहें झुक गई। इस मंजर को याद करके फरमाते, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। एक और मंजर शाम का रुलाता था सैयदुस साजिदीन को। कोशी अगर रिवायत के लफ्ज ना होते मैं कभी ना पढ़ता। अगर सादात बैठे हैं मैं उनसे माफी मांग के पढ़ूंगा, ऐ सादात मैं आपसे उज़्र-ख़ई करके पढ़ूंगा। सैयदुस साजिदीन ने वो जुमला बयान किया शाम के मंजर को याद करके, वो ये था, अगर तारीख के अंदर ना होता, इस ज़बान को जुर्रत नहीं थी इस ज़बान से वो जुमला अदा होता। वो ये था कि उस दरबार के अंदर एक शख्स खड़ा हुआ था, उसने कहा, ऐ यजीद, जब सारे मर्द मारे जाते हैं फिर औरतों के साथ क्या किया जाता है? कहा औरतों को अपनी कनीज बना लिया जाता है। तो वो लाइन कहने लगा, ऐ यजीद, अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं इस 4 साला बच्ची को अपनी कनीज बनाता हूँ। यही फातिमा मासूमा का सुनना था कि अपने भैया के साथ लिपट गई। ऐ भैया सच्चाल, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए।